الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 192 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 193 سے آیت نمبر 198 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی جانب، لا يتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے ان پر، ادعوتموہم، کہ تم ان کو پکارو،
ام انتم صامتون، یا تم خاموش ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے ہی، فادعوہم، تو پس جب تم انہیں پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری اس پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا پھر ان کے کوئی کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے تم پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر تم سب مل کر خفیہ تدبیر کرو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا ولی تو اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوکاروں کو ہی اپنا ولی بناتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی جانب پکاریں، لا يسمعوا، تو یہ نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری آتی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر اللہ صحت مند اولاد دے تو وہ شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ اولاد دیتا ہے تو وہ اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہے، انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، اور اسی طرح نہ وہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، نہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو ہدایت کی جانب بلاؤ تو تمہاری اتباع نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ چونکہ عام طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اس تناظر میں یہ آیات ان کو فوری طور پر مخاطب کر رہی ہیں کہ جن کو تم نے اللہ کے مقابل شریک بنایا ہوا ہے اور ان کے مجسمے بنا کر رکھے ہیں، اور تم ان مجسموں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اگر تم پکارو اور ہدایت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرو تو یہ مجسمہ یا بت، یہ کھڑا ہوا، یہ تو تمہاری اتباع نہیں کرے۔ اور اسی طرح برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، کہ ان کا آواز دینا نہ دینا ایک برابر ہے۔ پتھر نے آواز کو کیا سننا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے بتوں کو توڑا تھا۔ جب قوم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے تو کہنے لگے کہ ان سے پوچھو، یا یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو۔ کہنے لگے یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے۔ کہا پھر تو تمہاری عقلوں پر بڑا افسوس کہ تم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اور اس وقت جب ضرورت آن پڑی ہے تم کہتے ہو یہ جواب نہیں دیتے، اپنے منہ سے بتاتے ہو کہ یہ جواب نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تو تمہارے جیسے ہی بندے تھے، یعنی جن کے بت تم نے گھڑ کر رکھے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہی تھے۔ اس لیے شرک کی ہر قسم کی نفی کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ بت ہی سنتا ہے، تو وہ جواباً یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، ہم تو تمثیلاً اس بت کو آگے رکھتے ہیں، اصل میں تو وہ بزرگ کرنے والے ہیں جن کا ہم نے بت بنا کے رکھا ہوا۔ جیسے آج کل بڑے بڑے پیروں کے اور ان کے مقبروں کے تصویریں اور ماڈلز بنا کر دکانوں پر سجائی ہوئی، اور لوگ ان کو پکارتے ہیں، قبروں پر جا کر پکارتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ قبر تو کچھ نہیں سنتی یا یہ تصویر تو کچھ نہیں سنتی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بزرگ سنتے ہیں، اور ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے تم نے بت گھڑ کر رکھے ہیں یہ بھی تمہاری طرح انسان ہی تھے۔ جس طرح ایک انسان دنیا کے اندر سنتا ہے
کھاتا ہے، پیتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی. اس طرح جب یہ دنیا سے چلے گئے ان کی یہ صلاحیتیں ختم ہو گئی. اب تمہارا یہ سمجھنا کہ ان کے بتوں کو سامنے رکھ کر سجدے کر کے ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں یا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، تو اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور ان کو اللہ رب العزت کے اختیارات میں اللہ کا شریک سمجھنا یہ تو بدترین شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بار بار تمہیں روکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم پکارو تو وہ جواب دیں، اگر تم سچے ہو. تو ان کی پکار کا جواب کہاں سے آنا ہے جبکہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں. اب فرمایا کیا ان بتوں کے کوئی پیر ہیں جو وہ چل کر کہیں جا سکیں؟ کوئی ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ کوئی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں؟ اور جو کوئی کان ہیں جن سے سن سکیں؟ یہ تمہیں سامنے نظر آتا ہے کہ ایک پتھر کو تراش کر یا لکڑی کو تراش کر تم نے مورتی بنائی ہے. اس کے اندر بظاہر کان بنے ہوئے بھی ہوں تو وہ سنوائی نہیں رکھتے، بظاہر آنکھیں ہوں بھی تو وہ بصارت نہیں رکھتی، بظاہر ہاتھ ہوں تو وہ اس کو ہلا کر کچھ پکڑ نہیں سکتا. اور اسی طرح جسم موجود ہے لیکن وہ اس سے کسی قسم کا کوئی اپنے لیے کام نہیں کر سکتا، تو تمہارے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے تم اپنے ان سارے شریکوں کو پکارو اور جو مل کر خفیہ تدبیر کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ در حقیقت ایک دھمکی کا جواب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعوت دیتے تو وہ کہتے تم پر بتوں کا قہر پڑ جائے گا. آج بھی آپ کسی کو توحید کی دعوت دیں وہ کہتا ہے جی بزرگوں کی بدعا لگے گی تم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ ٹھیک ہے تم صرف قہر کی بات کرتے ہو، ان کو پکارو اور بیٹھ کر تدبیر بھی بناؤ اور ہر چیز مخالفت میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مہلت بھی نہ دو، بتاؤ بھی نہیں کہ ہم تمہارے خلاف یہ تدبیر کر رہے ہیں، پھر دیکھو تمہاری وہ تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی. ابھی پنجاب میں کچھ عرصہ قبل ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، ایک بڑا درخت تھا علاقے میں اور لوگ اس کو بزرگ کی قبر کے پاس ہونے کی وجہ سے بڑا متبرک سمجھتے تھے اور جا کر اس کے اوپر نذرانے چڑھاتے تھے اور دھاگے باندھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. وہاں روڈ بننے کا کام شروع ہوا تو یہ بات مشہور کر دی گئی کہ یہ جو ہے نا بابا جی کی قبر کے پاس درخت ہے اس کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا، اور جب مشین ادھر جاتی ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے. یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ جی بابا جی کی قبر کے پاس جو درخت ہے نہ اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے اور کوئی بلڈوزر وغیرہ جو وہاں جاتا ہے وہ خود ہی بند ہو جاتا ہے، بابا جی اس کو چلنے ہی نہیں دیتے. وہاں ہماری جماعت کے قریب جو دیہات میں مسجد تھی وہاں کے عالم اور جماعت کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس درخت کے پاس جا کر انہوں نے ویڈیو بنائی اور چیلنج دیا کہ ہم اس درخت کو کاٹتے ہیں تو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بزرگ اس کو نہیں کاٹنے دیتے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور جو بلڈوزر یہاں آتا وہ بند ہو جاتا ہے، ہم بلڈوزر بھی لائیں گے، اس کو کاٹیں گے بھی، یہاں سے لے جائیں گے بھی، اس کی لکڑیاں جلائیں گے بھی، جو قہر پڑنا ہوگا ہم پر پڑے گا. اگر ہم اس کو نہ کاٹ سکے ہم آپ کی بات مان کر آپ کے عقیدے پر آ جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کو کاٹ لیا تو آپ ہماری بات مان کر کتاب و سنت کے عقیدے پر آ جائیں گے. باقاعدہ ریکارڈڈ یہ بات شروع طے ہو گئی. اللہ کے بندوں نے اللہ کا نام لے کر درخت کاٹا بھی، جڑیں بھی اس کی اکھاڑ دی، بلڈوزر بھی وہاں پھیر دیا اور اس کی لکڑیاں جلا بھی دی. لیکن جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ آپ اگر ایسا کر لیں گے تو ہم کتاب و سنت کے عقیدے پر آ جائیں گے، وہ منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ان کو کیمرے کا سامنا کرنے یا اپنے گمراہی سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملی. تو یہ دعوے ہر جگہ ہوتے رہتے کہ جی یہ بزرگوں کا قہر پڑ جائے گا، یہ تم پر بتوں کی لعنت پڑ جائے گی اور دیوی دیوتاؤں کے غضب کا تم شکار ہو جاؤ گے. فرمایا تم سارے اکٹھے ہو کر جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. میرا اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے، میرا اعتماد تو اللہ رب العزت کی ذات پر. میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. جس کو وہ حفاظت میں لے لے اس کو کل کائنات مل کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو وہ نقصان پہنچائے سارے مل کر اس کو نہیں بچا سکتے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور وہ صالحین کو نیکوکار لوگوں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے.
یعنی صرف میرے ساتھ ہی اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر نیک بندے جو اس توحید کی دعوت دیتا رہے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اور فرمایا اگر تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے نہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر۔ یہ دوبارہ دہرا کر اس بات کا تاکید کی کہ لوگوں کا اعتماد راسخ ہو چکا ہوتا، وہ بدشگونی میں اور بدعقیدگی میں ایسے اندھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے نہیں کچھ ہو ہی جائے گا، نہیں کچھ ہو ہی جائے گا۔ اس لیے دہرا کر اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی قسم کی تمہاری مدد کرنے پر، خود اپنی مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ فرمایا اگر تم ان کو ہدایت کی طرف دعوت دو یہ نہیں سنتے۔ اس کی دو تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ یہ بتوں سے متعلق کی بات ہو رہی کہ تم ان کو پکارو، جس طرح پہلے کہا وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، تو اب فرمایا وہ سن نہیں رہے ہوتے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے، یعنی بت کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں تو نہیں دیکھ رہی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سے یہ والا جو ذکر ہے یہ مشرکین کے متعلق، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے جو قرآن میں دلائل کے طور پر بیان کیے ہیں، یہ بیان کر کے آپ ان کو پکاریں کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ، لا یسمعون، یہ پھر بھی نہیں سنتے، اتنے اندھے ہوئے ہیں گمراہی، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ اصل میں توجہ کہیں اور کیے ہوئے ہوتے، ان کی نظریں بظاہر آپ کی طرف ہوتی ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتے۔ تو جب انسان اپنے اندر تعصب میں اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ سامنے دیکھنا بھی نہ چاہے سننا بھی نہ چاہے، تو امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ گمراہی پر ہی رہتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ گمراہی سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے۔ بسا اوقات سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ جی اتنا کچھ علماء بیان کر رہے ہیں، لوگ پھر سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھائی ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سوال تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے نہیں کیا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں تو لوگ سیدھے کیوں نہیں ہو رہے۔ کتنے انبیاء ایسے ہوں گے جو اکیلے میدان حشر میں آئیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 40 ہوں گے، کسی کے ساتھ 80 ہوں گے۔ تو بھائی اس چیز کا مطالبہ تو اللہ نے نہیں کیا کہ آپ دعوت دیں تو سارے لوگ اس کو تسلیم کرنے ہو۔ دعوت کا حق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ ہر بندہ اس کو سمجھ کر مان لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دعوت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مبنی بر حق، جو اس کو بیان کرے گا وہ حق بیان کر رہا ہوگا، اب کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو دعوت دیں گے یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ ایسے ہوئیں جیسے آپ کی طرف دیکھ رہے جبکہ یہ نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے حق مشکوک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر حجت تمام ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔